کتنے بھی بڑا سجادہ ہو، کتنی بھی بڑی خاندان والا ہو، کتنے بھی بڑے خاندان والا ہو، ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کی بات مانتے ہیں۔ جب علی نے مان لیا تو ہم علی والے مان لیتے ہیں، سچے علی والے ہم ہیں۔ آپ نے مرتدین سے مقابلہ کیا، مرتد بولتے سمجھ میں، مرتد کس کو بولتے؟ بولو جواب دو، سمجھو۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو ایمان والا تھا، اس کے بعد جو ہے غیر مذہب میں چلے گیا، یہودی ہو گیا، نصرانی ہو، وہ مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ مرتد سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کئی قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار کی زور سے ان کا مقابلہ کیا۔ اتنے بہادر تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ارتداد کے راستے کو، یعنی مرتد ہونے کے راستے کو بند کیا۔ بھائی آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ 2.5 سال کا جو عرصہ ہے نا، وہ آج بھی جاری ہے، اس لیے اسلام آج تک قائم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اسلام پہ احسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان ہے، اب انہوں بول دیے کہ ان کا خلیفہ تو تم دینے والے، اللہ دینے والا ہے، رسول دینے والے ہیں۔ صحابہ مان لیے پورے کے پورے، اب اس کے بعد اختلاف کرنا، صحابہ کو برا کہنا ہے، یہ رافضیاں، یہ شیعہ تو ایسے ہیں، اور بعد میں سمجھتا ہوں چھپے چھپے بھی رافضیاں یہی بولتے ہوں گے، سرکار کے بعد کہتے پورے لوگ مرتد ہو گئے تھے، کہتے اب پورے صحابہ ہو گئے، 3 ہی صحابہ رہ گئے، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت خباب، یہ 3 صحابہ ہی مومن تھے۔ باقی حضرت یاسر، ایسے چند صحابہ ہیں جو تھے، باقی پورے مرتد ہو گئے تھے۔ لو جس کے ایمان پر فرشتے خوشی منائے عمر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے ایمان کی تصدیق اللہ کرے، جس کو اللہ کو لے، حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ اتقا بول رہا ہے، سبحان اللہ، کہ متقیوں سے بھی بڑا تقویٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو انہوں بولیں گے انہوں مرتد ہو گئے تھے، بولے اب لوگوں کو ماننا، تفصیلیوں کو ہم لوگ رافضیوں کا جانا، ان کی کیسٹاں سننا، ارے علی کی محبت سننا تو ہم سے سنو، ہم بتاتے مولا علی کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی انہی کے ساتھ تو تھے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر وہ ہیں جو اولین و آخرین سے افضل ہیں، سبحان اللہ، اور وہ زمین اور آسمان میں بھی افضل ہیں۔ سبحان اللہ، ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے وزیر آسمانوں میں ہیں، میرے وزیر زمینوں میں ہیں، زمینی وزیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے وزیر حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو بولو میرے آقا بادشاہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے 4 وزیر ہیں، اب انہیں وزیر کو نہیں مان رہے تو پھر بادشاہ کو کیا مانیں گے؟ سرکار بولے میرے وزیر ہیں، انہوں بولے نہیں ہے، کون تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور الزامہ لگا رہے، مرتدین کا مقابلہ کیا، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا مقابلہ کرا، لوگ بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز پڑھتے۔ ابو بکر صدیق بولے زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھے؟ تم کو دینا ہی پڑے گا زکوٰۃ کے ساتھ۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، پھر ان قبیلوں کا جو مرتد ہو گئے ان کا مقابلہ کیا، پھر مسلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، وہاں فوج بھیجی، پوری فوج بھیج کے حضرت نے مسلمہ کذاب سے مقابلہ کروانے لگا، خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا اور اس کا خاتمہ کرے، یعنی ختم نبوت پر سب سے پہلے پہرا دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے ذات، یہ ہے شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کھلی بات یہ ہے کہ ہم سنی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے،
اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی مشکل کشا ہے. اسی عقیدے پہ ہم کو رہنا ہے. اب ایک بات رہ جاتی ہے جس کا پروپیگنڈا مختلف انداز میں یہ لوگ کچھ بھی ہلا والا ہونا کہ حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت سید مصطفیٰ بشفی العالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق سے فدق کا باغ مانگے تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں دیے گئے تھے. یہ بہت بات پھیلاتے رافضیاں تفضیلیاں. حضرت فاطمہ یہ بے شک صحیح ہے کیونکہ باغ فدق تھا جو بغیر لڑائی کے سرکار کے قبضے میں آ گیا تھا تو اس کو کہتے ہیں فے. فے جو ہے وہ نہیں ہوتا، تقسیم نہیں ہوتی. سرکار کے دور میں جیسا چلتا تھا ویسا تھا. مال غنیمت تقسیم ہوتی، مال غنیمت کا الگ حکم ہے، فے کا الگ حکم ہے. یہ اصطلاحات ہیں، آپ لوگوں کو کیا معلوم. اب آپ کو بھڑکا تھا تو باغ فدق حضرت فاطمہ کا اہل بیت کا حصہ تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نہیں دیے. حضرت فاطمہ پوچھے، حضرت فاطمہ ناراض ابوبکر صدیق سے. بہت جھوٹ بات ہے، انتہائی جھوٹ ہے. بولنے والا جھوٹا، اس کو سمجھنے والا جھوٹا. جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کسی سے بھیج کے کہا ارے میں آؤں گھر کو چل جاؤں بستر لا کے دھر دو اور کسی طبیعت ٹھیک نہیں دکھتی اور اوپر جا رہے ہیں بیٹا تب چھوڑ دوں. تو حضرت فاطمہ بے شک ان سے کہے، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی کیونکہ نبی زندہ ہے. نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، مال دولت نبی کی وراثت نہیں ہوتی. نبی کی وراثت علم ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے باغ فدق میں اہل بیت کا حصہ نہیں ہے. یہ بات حضرت فاطمہ کا معلوم ہو گئی جب ابا جان نے کہا انہوں قبول کر لیے. اتنی بات ہے. اب اس کو پھیلا کے یہ رافضیاں شیعہ تفضیلیاں وہ رو رو کے بیان کرتا آپ سب کیا سمجھ رہے ہیں. یہ بات انتہائی غلط ہے. آپ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ بولو. جو سارا اپنا گھر کا مال لا دیے. اب سرکار نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے اہل عیال کے لیے تو کہا خدا اور رسول کو چھوڑا. جب پورا مال پورا کر کے جب سرکار کو نظر کرتے ہیں تو اگر وہ اہل بیت کا حق رہتا تو رکھ کے رہتے تھے. کتنی جھوٹ باتیں ہیں، کتنی ناانصافی کی بات ہے. مگر پروپیگنڈا آج بھی جاری ہے. تو بولو یہ تفصیلیوں کو ہم ماننا، یہ اہل بیت کے مخالف ہیں، یہ بدنام کر رہے ہیں حضرت فاطمہ کو. حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بات بھی نہیں مانے. استغفر اللہ معذرت. یہ الزام لگا رہے ناقص ابوبکر صدیق پہ. حضرت فاطمہ مان گئے. پھر کبھی بتا دینا کیا انہوں کیوں کریں گے؟ وہ تو زاہدہ عابدہ ہے، ان کو کیا باقی مطلب ہے. ان کو تو سرکار پہلے بولے 6 مہینے کے بعد میرے پاس آنے والے ہیں. پھر ان کو باغ سے کیا مطلب، مال سے کیا مطلب. جو اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتے ہیں، جو کئی دن روزے رہتے ہیں، انہوں فدق کے آسر لڑائی جھگڑا کریں گے. ارے کدھر حضرت فاطمہ کو بول رہے اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاطمہ کو ناراض کر سکتے ہیں. ہاں حضرت فاطمہ پہ اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں، زندگی میں کرتے ہیں. یہ سمجھ لو پہلے تقویٰ ہے. طہارت کیا تھی، ابوبکر صدیق کا عشق و محبت کیسا تھا اہل بیت اطہار سے. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جا کے خود حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر وہ مال کا حق ہوتا تو ابوبکر ضرور دیتا آپ کو. میری جان، میرا مال، میری جائیداد سب آپ کے لیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس لیے حضرت فاطمہ بھی مان لیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے نا. مگر وہ
جس مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ کا گھر ہے نا، ہے نا؟ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کرنے کا معاملہ آیا تو کسی نے کہا مکے میں لے جا کے کریں گے، کعبۃ اللہ کے پاس کریں گے، کوئی بولے بیت المقدس کو لے جائیں گے، کوئی بولے وہاں جنت، مختلف رائے دیے صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سرکار نے مجھ سے کہا، کیونکہ سرکار سے زیادہ قریب رہتے تھے نا، اس لیے سارے صحابہ سرکار کے بعد حضرت ابوبکر کو ہی افضل سمجھتے تھے صحابہ۔ آپ پوری حدیث قرآن پڑھیے تو پتہ چلتا، میں مختصر اشارے دے رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے جب پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سرکار نے فرمایا ہے نبی جہاں وصال فرماتے ہیں وہی ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے سے حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ یہ تو مان رہے ہیں، پھر وہ بھی مانو کہ سرکار نے فرمایا میری وراثت نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے مقام حضرت صدیق اکبر کا۔ آج جو گنبد ہے جہاں سرکار کی تدفین ہے مبارک عمل میں آئی ہے وہ صدیق اکبر نے کہنے سے ہوئی، پورے صحابہ مان لیے۔ اب کیا ہے؟ اب تم لوگ جھگڑے لگا رہے، تم لوگ آ کے خواہ کہ اہل بیت سے ایسا تھا، صحابہ میں اہل بیت میں دوری کر کے تم لوگ بول رہے صحابہ میں نہیں تھی یہ بات، حضرت علی میں بھی نہیں تھی۔ حضرت علی بولنا تھا، میں نہیں سنا یہ بات، حضرت علی بھی مان لیے، حضرت فاطمہ بھی مان لیے، حضرت عائشہ بھی مان لیے، پورے بولے ہاں بالکل حضرت ابوبکر کو سرکار سون فرما سکتے ہیں۔ تو یہ صرف تنہا روایت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، پورے سارے صحابہ نے مان لیا اور سرکار کی تدفین میں مبارک کر دی۔ تو پھر باغ فتح کا معاملہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کہ نہیں دیے نہیں دیے نہیں دیے، نہ ان کو ضرورت تھی نہ انہوں رکھنے کی ضرورت تھی، انہوں تو پورا اپنا مال بھی سرکار کے خدموں پہ قربان کرتے تھے۔ تو اہل بیت کا حق رہتا تو پہلے دیتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں تھی، جھوٹے باتیں ہیں، ناراض تھی۔ یہ تفسیریہ رافضیہ یہ قسم کے لوگ کالے کالے جالے جالے بولتے پھرتے ہیں، اور کوئی کتنے بھی بڑے لباس میں آئے، کتنا بھی بولا میں وہاں کا خادم ہوں، میں وہاں کا وہ فلاں ہوں، میں وہاں کا وہ ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں کو ٹیسٹ کرنا ہے تو پہلے امیر معاویہ کا نام لینا، سمجھے؟ نہیں ہم بھی مانتے بول کے دھوکہ دیتے۔ انہوں نے تقیہ ہے نا، جس کے سامنے جیسی بات کر کے گزر جاؤ، ہاں چھپا لو۔ انہوں تو بولتے حضرت علی بھی تقیہ کرے، استغفر اللہ، حضرت علی تقیہ کرتے بہادر۔ یہ تو حضرت علی پہ بھی الزام لگاتے کہیں کی محبت کرنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے علی بہادر ہے۔ اگر ان کا حق ہوتا خلافت کا تو علی خاموش نہیں بیٹھتے، اور حضرت علی نے خود کہا جب یہ مسئلہ بڑا آگے تو اگر میرا حق ہوتا تو میں کھڑے رہنے نہیں دیتا ابو بکر کو۔ جب علی نے یہ فرما دیا تو کون سا علی والا ہے؟ علی والے ہم ہیں جو ابو بکر کا پہلا نمبر مان۔ ہاں اب یہ ہے ایک بات سے ایک بات میرے کو یاد آتے جاتی اور وقت بڑھتے جاتا ہے، اس لیے آخری بات سن لیجیے کہ مسجد نبوی ہے نا، ریاض الجنہ جس میں نماز پڑھنے، یہ کون خریدے؟ ابو بکر صدیق اس کے بعد سے خریدا گیا۔ یہ مسجد نبوی کی زمین کون خریدے؟ پھر نماز کہیں کو پڑھنے وہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے خریدا لگایا۔ سرکار نے کہا یہ سہیل سہل رضی اللہ تعالی عنہما دو جو سے چھوٹے چھوٹے ان کی زمین تھی، سرکار نے ان سے بلا کے پوچھا کہ کتنی قیمت ہے، انہوں نے قیمت بتائی تو کہا ابوبکر ادا کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ زمین خریدی۔ اب ابوبکر کا صدیق کا درجہ کوئی بھی نہیں کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اب آپ معلوم ہے کوئی آدمی مسجد بنایا، اس میں جب تک بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے پوری نمازوں کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ اب وہ مسجد نبوی ایسی ہے سرکار نماز پڑھے، صحابہ نماز پڑھے، تمام یہاں تابعین آج تک نماز ہو رہی ہے، تو جب تک نماز ہوتے رہیں گی سارا ثواب
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، صداقت، یا ابو بکر صدیق، سالار صحابہ، پہلا خلیفہ. یہ ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے. ساری ادھوری، ایک بات مانتے ایک بات نہیں مانتے. میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل اس حساب سے بتا رہا ہوں. آپ لوگ ابھی بچے ہیں، آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے. اپنے عقیدے کو بچائے رکھو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئیے کل کے جلسے میں، کل کا جلسہ تو بہت دور ہے، پرسوں کا جلسہ جو ہے مسجد محمودیہ میر محمود صاحب کی پہاڑی کے رستے میں 9 نمبر پہ ہے. بعد مغرب کے ہے، آسان ہے. وہاں مغرب کی نماز پڑھ لیجیے آ کے، اور مغرب کے ساتھ ہی جو ہے بیان شروع ہو جائے گا. وہاں اتنے نعتیں نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں نعت اور منقبت گھر کا معاملہ ہے. تو پوروں سے میں نے نعت اور منقبت پڑھائی تاکہ سب کو موقع ملنا. وہاں تو مختصر 1-2 نعت ہوں گے، رحیم میاں کی، ہمارے سالم میاں کی، اور ایسا جو بھی وقت رہا جس طرح سے ویسے ایسے ہو کے تقریر ہوگی. عشاء تک ہے وہ جلسہ کل کا، جمعرات کا. کل تو محشرم میں ہے جلسہ، اور اس کے بعد جو ہے جمعے کے دن میرے گھر میں جلسہ ہے. جمعرات کو وہاں ہے، جمعے کے دن آپ لوگ آ رہے ہیں اور اہم باتیں بتائیں. کون کون آ رہے ہیں؟ تم نہیں آ رہے؟ پہلے رہنا تم 8 بجے پورا انتظام کرنا. رہ رہے نہیں رہ رہے؟ مظفر میاں، ہمارے بھائی کا نام بھی مظفر ہے. آپ پورے میاں آنا. جاوید میاں، جواد میاں، کون ہے تم؟ جاوید میاں. کیا میں تو آپ کو میں یاد کر دوں، جس کو دیکھو جاوید بولو، میں کو بول دیا پرسوں جاوید. اور تم ہی خیر بولے سمجھے. حسین میاں بھی آتے ہیں ہمارے ہیں، آج ذرا دیر سے آئے، اس دن جلدی آ جاتے. ہمارے وہ ہے نا، ہمارے اناؤنسر ہے وہ، اینکر پرسن، ہماری جماعت کے اینکر پرسن ہے. زبردست آئیں گے اور زبردست اینکرنگ کریں گے. بس آپ دعا بھی کریے میرے لیے، اللہ جو ہے پورے جلسے اچھے کامیاب ہو جائیں. آخری بات سنا رہا ہوں، مطلب میں سننے کو تیار ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ کسی کو نیند آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی. نیند تو درود شریف پڑھ لیجیے. اہم بات بتا. جب حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہوئے اور آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلا کے کہنے لگا کہ اے علی، آپ نے جن ہاتھوں سے رسول پاک کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے میرے کو بھی غسل دیا. اور بہت ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق پھر کہا کہ جب میرے کو نہلا دیے، دھلا دیے، غسل کر دیے، جنازہ لے کے جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس رکھ دینا، دروازے کے پاس. اور یا علی ہے، آپ کہنا یا رسول اللہ، آپ کا ابو بکر حاضر ہے، کیا اجازت ہے؟ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں، جب اگر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو حضرت علی سے کہیں کو بولتے ہیں. یہی سوچنے کی بات ہے نا. حضرت علی سے کہہ رہے ہیں یہ بات. اب انہوں کہتے ہیں علی والے، چھوٹے چھوٹے علی والے ہمیں، ہم امام حسین والے ہیں، ہم حضرت فاطمہ والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم پنجتنی ہیں. اس لیے ہم ہی ہیں. دیکھو حضرت علی سے کہہ رہے ہیں. پھر ویسے ہی ہوا. جنازہ جب پڑھا گیا، حضرت علی سرکار کے روضہ اطہر پر اس وقت جو دروازہ تھا اس کے سامنے رکھ دیے. رکھ کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ. اب بولو یہاں بولے یا رسول اللہ، نہیں بولنا شرک ہے. تو پھر علی بولے صحابہ سنیں. کسی صحابی نے کہا ارے سرکار کو بول رہے ہیں، سرکار تو نہیں ہے، ناموجود استغفر اللہ معاذ اللہ. سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار زندہ ہے. اس لیے ہم سنیوں کا بھی عقیدہ ہے، ہم سرکار ہے، زندہ ہے تو زندہ ہے. زندہ میری چشمے عالم سے چھپ جانے والا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
اس لیے ہم یہاں پکارتے ہیں یا رسول اللہ، تو سرکار مدینے میں رہ کے ہماری کو سنتے ہیں اور سرکار چاہے تو ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور میں تو سمجھ سرکار جب توجہ پہ فرمائیں گے، ابوبکر صدیق کا ذکر ہوتا ہے اس محفل سے، سرکار نگاہ عنایت فرمائیں گے یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیے کے صدقے میں۔ ہم یہ معروضہ رکھ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ تو اتنے صحابہ کے درمیان میں حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے دوست ابوبکر حاضر ہیں، اندر لانے کی اجازت ہے؟ تو خود بخود دروازے کا قفل کھل گیا، دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی میرے دوست کو میرے قریب لاؤ، دوست کو دوست سے ملا دو۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی رسول پاک کے پہلو میں تدفین ہوئی۔ پھر وہاں حضرت علی کچھ نہیں بولے، حضرت امام حسن نہیں بولے، امام حسین نہیں بولے، حضرت عباس نہیں بولے، حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں بولے۔ پھر کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں کالے کپڑے پہن کے، تم کو نہیں بولے؟ بس حماقت میں آگے حسن حسین علی علی، کدھر؟ یہ کالے کالے ہیں تو جالے جالے بھی ہیں، اچھے کینیڈا کا ایک مجدد ہے انہیں بھی چلا، وہاں کا انہیں چلا، وہاں کا انہیں چلا، ارے ہے کیا پڑھے یہ؟ پھر حضرت علی روکنا تھا نا، حضرت علی کا مزار کہاں ہے نجف میں؟ سرکار سب کو بتا دیا تھا نا تمہارا مقام کیا کیا ہے، تم کو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ سب راز کی بات ہے، تم کو کیا معلوم؟ ہاں وہاں تو حضرت علی بولنا تھا، بولنا تھا سرکار کو، ارے ابوبکر کو کہیں کو رکھے، سرکار کو بھی معلوم ہے۔ ہاں اس وقت سرکار فرمائے جب میں سب سے پہلے قیامت میں اٹھوں گا تو ہاتھ پکڑ کے حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے ایسا اونچا کر کے بولے اس طرح ہم قبر سے قیامت میں اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سمجھ رہے؟ اب اس کے بعد بھی آئے جائیں گے رافضیوں کے پاس، ہاں بولو، اب یہ تفصیلیوں کی باتیں سنیں گے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے پیسے والے ہو، کتنے بھی بڑے مرشد ہو، کتنے بھی بڑے کار والے ہو، کتنے بھی بڑے علم والے ہو، ہم علم کو، تقوی کو، ان کے کار کو، ان کی موٹر کو، ان کے روپے پیسوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو رسول کی محبت کو دیکھیں گے، ابوبکر صدیق کے مرتبے کو دیکھیں گے، مولا علی کے مقام کو دیکھیں گے۔ ہم اہل بیت اطہار کے بھی چاہنے والے ہیں، مولا علی کے بھی چاہنے والے ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سرکار کا صدقہ ہے، ابوبکر صدیق کی نظر کرم ہے، مولا علی کی نظر کرم ہے کہ ہم نے یہ جلسہ آج تیسرا جلسہ مولانا سے عبدالباسط نقشبندی چشتی نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں منعقد کیے ہیں، آپ لوگ وہاں تشریف لائے ہیں، مگر جو چیزیں میں توجہ آپ کو دلایا ہوں اس پر آپ توجہ کیجئے اور انہی عقیدے پر رہیے اور اس عقیدے کو پھیلائیے۔ اور 20 تاریخ 14 جنوری 20 تاریخ 13 جنوری 20 تاریخ کو 13 جنوری کیا کون سی جنوری ہے؟ 14 جنوری ہے نا، 15 ہے، اتوار کے دن 15 ہے، ہاں اتوار کے دن 15 ہے، تو ہفتے کے دن 14 13 جنوری جمعہ کا دن، 13 جنوری جمعہ کے دن آپ تمام حضرات پنچ محلہ میرے مکان پہ، میرا مکان کو تو آپ افضل گنج بھی چلے جائیں گے۔ اب ایسا ہو رہا حضرت کے گھر کو آپ بولے تو لبے کرے ٹھہرے، ہمارے رحیم میں آپ کو انہوں بولے کہ حضرت کے گھر پہ آؤ، انہوں آپ لبے کرنے ٹھہرے، میرا لگما ہے گھر، تو عیسیٰ سے بولو ہم پنچ محلہ نیو لاڈ بازار جمعے کے دن 14 جنوری 13 جنوری جمعے کے دن 20 جمادی الثانی جس میں ہم جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کا بھی جلسہ کریں گے، حضرت خاتون جنت کی بھی ولادت کریں گے۔ لہذا آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ آپ حضرات ان جلسوں میں شرکت فرمائیے۔ کل کا جلسہ محشرم میں ہے، آ سکتے تو آئیے، آپ کی مرضی ہے، سڑکیں ہمت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو عیبوں کو چھپا لے اور ہم کو عزت و عافیت عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے میں
ہم سب کو بخش دے میرے مولا مغفرت فرمائے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تم مجد جلوہ گاہ نور سر مد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشان. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام. جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام. آپ صدیق ہے افضل الخلق ہے، آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام. جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام. ثانی غار ہے ثانی قبر ہے، ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام. جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام. آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہیں سوار، ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام. جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام. دین کے دشمنوں کا صفایا کیا، آپ کی عزم و جرات پہ لاکھوں سلام. جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام. غوث و خواجہ ادب آپ کا کرتے ہیں، آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام. جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ
لاکھوں سلام، ہم پہ بھی کیجیے ایک نگاہ کرم، آپ کی چشم رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام، ایک سراج ہی نہیں ساری دنیا ساری محفل کہے، خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہین شاہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، میرے دل میں ہمت ہو، دور یہ ساری کلفت ہو، عزت ہو اور حرمت ہو، پاؤں مراد خاطر خواہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، مانا ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے درگاہ پر ہے فقیر، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک، آپ عطائے رسول حبیب خدا فقر کون و مکان سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک، ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم، حامی بے کسا سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک، ربنا تقبل منا الفاتحہ، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، في خمسة وفي بها الرضا الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم الفاطمة، ارحموا يا سعادتي في قلتي في قلتي، يا حسين يا حسن يا فاطمة يا أبو تراب، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ربي زدني علما والحقني بالصالحين، يا الله يا الله يا الله، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم، یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک سے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے صدقے میں، حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، امام حسن علیہ السلام، امام کل اہل بیت صحابہ تابعین تابعین کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے صدقے میں، حضور خواجہ کریم ناصر کے صدقے میں، حضرت شاہ نور حمودی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، حضرت شمس پیار رحمۃ اللہ کے صدقے میں، حضرت اللہ حکم صاحب رحمۃ اللہ کے صدقے میں، حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرما، آمین، جتنے حاضرین ہیں ان کی ہر تکلیف کو دور فرما، آمین، اللہ سب پر رحم و کرم فرما، آمین، یا اللہ مجھ پر رحم و کرم فرما، یا اللہ
رحم فرما کرم فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو عیبوں کو چھپا دے ہم کو عزت و عافیت عطا فرما یا اللہ ہماری عمر دراز فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادث و بزی امراض سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے رزق میں کچھ بھی برکت عطا فرما آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں مخالفین کے شر سے محفوظ رکھیں منافقین کے شر سے محفوظ رکھیں یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ حاسدوں کے حسد سے بری لوگوں کی نظروں سے محفوظ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما ہم جب مر رہے ہیں تو لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہو صدیق اکبر ہو حضرت علی مرتضیٰ ہو غوث پاک ہو خواجہ غریب ہو ہمارے مرشد ہو اور ہمارا دم نکل جائے یا اللہ ہمارا ہم پر رحم فرما خاتمہ بالخیر فرما ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما قبر کے عذاب سے بچا دوزخ کی آگ سے بچا میزان و پسرات سے آسانی سے بچا حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناک کے پریشان تیرے سہارے مدد عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس جہاں جہاں مسلمان پریشان کی پریشانی دور فرما مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت پہنچا جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما جن بچیوں کی شادیوں میں جلسے سے شادی کرا جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما ہر ایک کی مشکل دور فرما حرام ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما یا اللہ جناب ہمارے مولانا سے عبداللہ حنبندی خالدی چشتی نیازی رحمۃ اللہ کے اس گھر میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہوا اللہ اس گھر میں رحمت عطا اس گھر میں برکت عطا فرما اس گھر کے رہنے والوں کی عمر دراز فرما صحت و تندرستی عطا یا اللہ اس گھر کے رہنے والے کے جو کام رکے ہوئے ہیں اللہ اس کو جاری فرما یا اللہ جو مشکل آ رہی ہے اس کو مشکل کو دور فرما شان بابا جو کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا اور سب پر رحم فرما اس گھر کے رہنے والے کی عمر دراز فرما اور ہمارے گھر کے رہنے والوں کی عمر دراز ہم پر بھی رحمت نازل فرما ہمارے گھر میں بھی برکت رحمت نازل فرما اور ہم سب کو پنج وقت نمازی بنا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اور یا اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما یا اللہ ہم کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت عطا فرما اور یا اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا بدعقیدہ گستاخوں کو جواب دینے والا بنا گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے جو جلسے ہیں وہ سارے جلسوں کو کامیابی عطا فرما جیسے افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق کے پورے جلسے کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارا مرکزی جلسے کو کامیابی عطا فرما پوری مرکزی کو ترقی عطا فرما یا اللہ آئندہ مہینے میں بھی ہمارے شہید بابا کو ہم تمام لوگوں کو یہ محفل سجانے کی اور اس میں شریک ہونے کی موقع عطا فرما توفیق عطا ہم پر رحم فرما کرم فرما ہم جو مانگ رہے وہ بھی عطا فرما ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما کرم فرما اور ہم کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین